ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہماری 9ویں کلاس ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نون قطنی، نون تنوین، جزم اور حروف مدہ کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون تنوین، تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نون تنوین، تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس سے نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن اور با نون زبر بن، اتنی سی بات ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ دیکھیے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، پھر ہے میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسا دن، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال نون زیر دن، مسا دن، پھر ہے ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، ہا پیش ہو، دال نون زبر دن، ہدن، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے نون قطنی۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے، اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی سے پہلا الف زائد ہوتا ہے، لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ مثلا سنیے غور سے، مثلا نیل قوم، میم زبر ما، سا زبر سا، مسا، لام زبر لا، مسالا۔ یہ جو زائد الف کی بات اوپر ہوئی یہ کس الف کی تھی؟ یہ اسی الف کی تھی۔ یہ جو الف لکھا ہوا ہے نا، یہ والا الف لام الف لا، یہ زائد الف ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے مسالا، مسالا نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ مسالا، مسالا نیل قوم، نون لام زیر نیل، قاف واو زبر قو، نیل قو، میم پیش مو، مسالا نیل قوم۔ اس کو نون، یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نون پیش نو، فا واو پیش فو، نفو، را زبر را، نفورا۔ اب اس میں جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ مد اصلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، نفورا، نستکبارا، نون سین زیر نس، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ نس، تا کاف زیر تک، با الف زبر با، نستک با، را دو زبر رن، نستکبارن، نفورا، نستکبارن، نفورا، نستکبارن، پھر ہے خیرا نیل وسیعتو، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا۔ اس میں بھی دیکھیے مد اصلی نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نیل، خیرا نیل، واو زبر وا، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، سیہ، وسیہ، تا پیشتو، وسیعتو، خیرن الوسیعتو۔ اب ساتھ ساتھ ہجے بھی سیکھتے جائیں، خیرن الوسیعتو۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں ہجے کرنے کا طریقہ بھی آ رہا ہے کہ ان مشکل الفاظ کو ہجے کیسے کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے لوما ذاتی، لوما ذاتی نلذی، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا زیر تی، لوما ذاتی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نلا، ذال یا زیر زی، نلذی، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی۔ پھر ہے قدیر نلذی، قدیر نلذی کو کیسے ہجے کریں گے؟ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نلا، ذال یا زیر زی، قدیر نلذی، قدیر نلذی، قدیر نلذی۔ تو یہ ہے نون قطنی
امید ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ نون قطنی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو چھوٹی سی نون ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جزم۔ جزم یا سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم اس طرح کی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جزم کی شکل، ٹھیک ہے؟ یہ جو چھوٹی سی دال اور یہ اس کی طرح سے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم اس کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ جزم والے حرف کو حرف ساکن تا نون کہتے ہیں۔ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مثلاً کیسے؟ غور سے سنیے گا۔ حمزہ نون زبر، اب یہ کیا ہے؟ نون جزم کی حالت میں ہے۔ حمزہ نون زبر ذال را زر زر انذر، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو یت لو، سین عین زبر سا، یا زبر یا سا یا غین پیش یغ، نون یا زر نی یغنی، پھر ہے لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون لغون، یا سین پیش یس، را دو زبر رن یسرن، یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا یخشا، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن عدنن، حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا اب قا، قاف دال زبر قد، ح دو زبر حن قدحن، میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن مسکن، قاف ضاد زبر قوز، با دو زبر بن قوزبن۔ تو یہ سب کون سے حروف تھے؟ ساکن والے کے، ان کو کیسے ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اور یہ ہے حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف۔ حروف مدہ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، ایک بار پھر ہم دہرا لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم سبق ہے۔ حروف مدہ، اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں مد اصلی۔ اس طرح کا مد لکھے نا، میم دال مد، الف صاد لام چھوٹی لی اصلی لکھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ اور مد اصلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، زبر کے بعد خالی الف، یہ دیکھیے زبر کے بعد خالی الف، با الف زبر با، را الف زبر را، جیسے فلا، ربما، اذا، اس طرح۔ پھر ہے زیر کے بعد جزم والی یا، زیر کے بعد جزم والی یا، جیسے با یا زر بی، با یا زر بی، را یا زر جی، را یا زر جی، جیسے صادقن، یہ اس کی ہے صاد الف سا کی مثال ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ الف کی مثال میں سے ہے۔ اس میں ہوگی جیسے مجید، شہید، رحیق، یہ والے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو جس میں، تو وہ تو رحیق اور صادقین، ظالمین اس میں آتی ہے نا۔ پھر ہے پیش کے بعد والا، پیش کے بعد جزم والا واو، مطلب واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے نا؟ پیش کے بعد جزم والا واو، جیسے سین واو پیش سو، را واو پیش رو۔ اردو میں الف مدہ بالعموم قدر موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے مال اور حال کا الف، لیکن قرآن مجید میں الف نہایت باریک ادا ہوتا ہے، البتہ جب وہ موٹے حرف کے بعد آئے جیسے صادقین اور ظالمین، تو اس صورت میں اس حرف کے تابع ہو کر وہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، یعنی اس موٹے حرف کا اثر الف کے اوپر بھی پڑے گا تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ پھر ہے ایسے ہی واو مدہ اور یائے مدہ، اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح مشتمل ہیں، مثلا نور کا واو اور جمیل کی یائے معروف ہیں، یا معروف ہیں، اور جمیل کی یا معروف ہیں، جبکہ مور کا واو اور درویش کی یا مجہول ہیں، لیکن قرآن مجید میں واو اور یا ہمیشہ معروف ہی ادا ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں قرآن کا کوئی ایک بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو، بے معنی ہو۔ قرآن کے ہر حرف کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے، جیسے ہمارے ہاں تو کچھ الفاظ ایسے ہیں نا جو محمل ہیں، جیسے روٹی ووٹی، روٹی تو کھانے کی چیز ہے، اب ووٹی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی وانی، پانی مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، وانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں ہر حرف کو آپ الٹا کر کے لکھیں، سیدھا کر کے لکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور بنتا ہے۔ اب ہے واو مدہ معروف کی مشق، ٹھیک ہے؟ طا واو پیش تو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو۔ اردو میں بھی دیکھیں ان کو اسی طرح پڑھتے ہیں نا، مطلب تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، قو لو مو بو نو، عربی میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔
यअलमून मीम वाव मूह ये मद्दे असली इसको थोड़ा सा लंबा करना है। युमिनून वाव साकिन से पहले पेश इसको लंबा करना है। फ़कुलूहु लूहु लू को लंबा करना है। नूरिही नू को लंबा करना है। हा खड़ी ज़ेर ही भी कायम मकाम मद्दे असली है इसलिए इसको भी इसी जितना लंबा करेंगे। यूसुफु यूसुफु। अब याए मारूफ की मश्क सी सी गी फी मी, ठीक है, इनको एक अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे। क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है इस वजह से। सही तलफ़ुज़ के साथ अदा कीजिए। इबादी गीज़ अल आलमीन अर्रजीमी अर्रहीमी अल्लज़ीना। इसमें क्या चीज़ है? मद्दे असली। कौन से वाला? या साकिन से पहले ज़ेर। ये रेड कलर से अंडरलाइन भी किया हुआ है मद्दे असली को। खाली अलिफ से पहले यहाँ पर ज़बर है, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ। दी को नहीं किया हुआ, जीम को नहीं किया हुआ, रहीम को नहीं किया हुआ, अल्लज़ीना को नहीं किया हुआ, सिर्फ 2 हरफों को किया हुआ है बच्चों ने, ठीक है। लिहाजा या को ऐसे मजहूल पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन गलत है। या को ये तो सही पढ़ के सुनाया, गलत कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन यौमिद्दीन ये गलत होगा, ठीक है। हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या, ये सिर्फ 2 ही हैं। वाव और या साकिन हो जबकि इनसे पहले क्या हो? ज़बर हो। बा वाव ज़बर बहु बा या ज़बर बई, इनको नरमी से अदा करना चाहिए। ये क्या है? हरूफ लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? वाव साकिन से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़बर, इनको कहते हैं हरूफ लीन। मश्क इनकी कैसे होगी? वाव साकिन से पहले ज़बर आ रही है? जी हाँ आ रही है। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है इस लाइन में? बिल्कुल है। तो ये क्या है? हरूफ लीन। पढ़ना कैसे है? खौफिन खौफ, कौलिन कौल, मौज़ूअतुन मौज़ूअह, लौहिन लौह, कैफ़ कैफ़, कैदन कैदा, रुवैदन रुवैदा, वैलुन वैल, अलैहिम अलैहिम। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा है हरूफ लीन के बारे में ही है, ये भी कर लेते हैं। यह है तंबीहात, हरूफ लीन को खींचने से बचाया जाए। मसलन खौफुन को खौफिन, कौलुन को कौलुन, अलैहिम को अलैहिम पढ़ना गलत होगा। मसलन खौफिन को खौफिन गलत होगा, खौफिन, कौलुन गलत होगा, कौलुन अलैहिम अलैहिम, ये सब गलत है। हरूफ लीन को मजहूल पढ़ने से भी बचाया जाए, जैसे कि उर्दू में और के वाव और गैर की या का तलफ़ुज़ किया जाता है। याद रहे कि वाव लीन के अदा करते वक्त भी होठों को पूरी तरह गोल करें और दायरा कम से कम रखें और इसकी आवाज़ लखनऊ जैसी होगी, गौर और शौक जैसी नहीं होगी, ठीक है। वाव लीन की मश्क औ तौ जौ फ़ौ क़ौ, इसमें आप मुश्किल में नहीं पढ़ें, ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। बस वही एक बात याद रखें कि बा वाव ज़बर बहु बा या ज़बर बई, ता वाव ज़बर तौ ता या ज़बर तई, औ बहु तौ सौ जौ हौ खौ नौ नई सौ सई जौ जई लौ लई, ये सब क्या है? ये मद्दे लीन है, ठीक है। अब ये इसकी मश्क औ तौ जौ फ़ौ क़ौ, यौमिन क़गौ हौलहु क़ौली सौत अफ़ौना। कितना आसान है ना। याए लीन मारूफ की मश्क ऐ है ऐ वई वई, ऐना ज़ैतूनिन अंजैना अंजैना, रअयत खैरुन शैउन शै, हालत वक्फ में। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।